السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس حج کے سفر کو آسان کرے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے حجاج کرام شہید ہو گئے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعودی حکومت نے اچھے انتظامات نہیں کیے تھے۔ وہ لوگ جن کی سوچ منفی ہے، مثبت سوچ نہیں رکھتے، وہ سارا کا سارا ملبہ سعودی حکومت پر ڈال رہے ہیں، یعنی سعودی حکومت نے اچھے انتظامات نہیں کیے تھے۔ سعودی حکومت بہت سارے پیسے کماتی ہے، سعودی حکومت بزنس کرتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 11 ذی الحجہ کو پیش آیا ہے، عید کا دوسرا دن 11 ذی الحجہ بروز سموار کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہت سارے حجاج کرام گرمی کی شدت کی وجہ سے گر کر اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق حقیقی کو جا ملے اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ محترم ناظرین، سعودی حکومت کو اس کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ سعودی حکومت جانتی تھی کہ آج گرمی پڑنی ہے۔ انہوں نے حجاج کرام کو یہ ہدایات دی تھی کہ آپ لوگ اپنے خیموں میں رہیں، خیموں میں تسبیحات کریں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، اپنے خیموں کے اندر رہیں، ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن حجاج کرام نے ضد کی اور بہت سارے حجاج کرام سعودی حکومت کے اس کہنے کے باوجود رمی جمرات کے لیے نکل پڑے۔ لیکن سعودی حکومت نے جو رمی جمرات کا شیڈول تھا اس کو چینج بھی کیا۔ وہ کس طریقے سے؟ سعودی حکومت نے جو خیمے کے دروازے تھے ان کو بند بھی کیا اور حجاج کرام کو سختی سے منع بھی کیا۔ آپ لوگ 11 سے 3 بجے تک باہر نہ نکلیں۔ اپنا رمی جمرات کا جو شیڈول ہے آپ لوگ اس کو تبدیل کر لیں، مؤخر کر لیں۔ لیکن بہت سارے حجاج کرام اپنے خیموں سے پہلے ہی نکل گئے تھے اور بہت سارے حجاج کرام وہ بضد تھے کہ ہم نے ابھی ہی جانا ہے، کیونکہ حجاج کرام یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت میں نکلیں گے ہمیں اجر زیادہ ملے گا، یہ افضلیت کا وقت ہے۔ افضلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے حجاج کرام شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے رمی جمرات رات کو بھی کر سکتے تھے۔ بہت سارے حجاج کرام نے افضلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی رمی جمرات کے لیے جانا ہے، یہی رمی جمرات کا افضل وقت ہے۔ حجاج کرام کو سعودی حکومت نے منع کیا تھا لیکن حجاج کرام نہیں رکے، اسی وجہ سے بہت سارے حجاج کرام شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت کا جو نظام ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے ہی دیکھا ہے، پولیس والے، شرطے، ایمبولینس آ رہی تھی، جا رہی تھی، شرطے ان کے اوپر پانی ڈال رہے تھے، ان کا خیال کر رہے تھے، ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ پولیس والے ہر وقت اسی حجاج کرام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اب یہ کہہ دینا کہ سارا کا سارا قصور حکومت کا ہے، نظام اچھا نہیں ہے، یہ نظام اچھا نہیں ہے، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، حج پہ اتنا خرچہ آ گیا لیکن نظام اچھا نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے کمنٹس باکس میں یہ بھی مجھے کہا پانی پینے کے لیے وہاں نہیں تھا۔ محترم ناظرین، ہم نے تو آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا آپ اپنے پاس ہر وقت ایک بوتل رکھیں، پانی کو پیتے رہیں، اور سعودی حکومت نے بھی کہا تھا کہ پانی ہر وقت پیتے رہیں، سائے میں رہیں، اپنے آپ کو دھوپ سے بچائیں، اور سعودی حکومت نے منع بھی کیا تھا اس وقت میں آپ لوگ نہ نکلیں۔ محترم ناظرین، لیکن حجاج کرام پھر بھی نکلے۔ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مبارک لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہیں گے ان کا قصور تھا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ موت ایسے ہی لکھی تھی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت جہاں انسان کی لکھی ہوتی ہے انسان کی وہیں آ کر رہتی ہے۔ اس میں سعودی گورنمنٹ کو برا بھلا کہنا کہ سعودی حکومت نے نظام اچھا نہیں کیا، دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برسا دیتے، گرمی نہ پڑتی۔ گرمی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، گرمی سعودی حکومت نے پکڑ کر ان حاجیوں پہ نہیں ڈالی، اور اس طریقے سے بہت سارے حجاج کرام راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، راستہ کیسے بند ہوا؟ بہت سارے حجاج کرام ان راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پیچھے سے لاکھوں کا مجمع آئے گا اور آگے راستہ بند ہوگا، حجاج کرام وہاں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان راستوں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس طریقے سے بھی راستہ بند ہوا۔ اس لیے تو وہ شرطے کہہ رہے تھے یلا یلا آگے چلو۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں سے کہوں گا
अच्छी सोच रखें, मुस्बत सोच रखें, मनफी सोच न रखें और अपनी इबादत को, अपने इस हज को ख़राब न करें ग़ीबतें करके, इनको बुरा भला कह के। देखिए हम उनके कोई वकील और सफ़ीर नहीं हैं, हम आप लोगों को यही समझाएंगे गर्मी अल्लाह की तरफ से पड़ी है और मौत और ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ने इनकी मौत ऐसे ही लिखी थी, यहीं आनी थी और ये बहुत खुश नसीब लोग हैं। मौत तो इंसान को हर जगह ही आनी है। इसके अलावा आप लोगों से कहूँगा जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, वो अगले साल भी उनको हज करवाना चाहते हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ आएं या उनके साथ रहबर मुआविन जरूर भेजें। देखें हज मुशक्कत का नाम है, हज तकलीफ का नाम है, हज में परेशानी आती है और बेचारे बूढ़े जो यहाँ आते हैं वो यहाँ इतना लंबा लंबा जब एक दिन के अंदर सफ़र करेंगे, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर सफ़र करेंगे, वो बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे। जब वो 15-15 किलोमीटर यहाँ सफ़र करेंगे, चलेंगे, बेचारे वो यहाँ बीमार हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं इसलिए कहता हूँ आइंदा से तय कर ले, इंशाअल्लाह जवानी में हज करेंगे। अगर बुढ़ापे में करना है अपने साथ रहबर जरूर लाएं। हज के जो 5 दिन हैं मोहतरम नाज़रीन, हज के 5 दिन ये बहुत मुश्किल और टफ होते हैं। यहाँ बहुत सारी मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जो इन मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर लेगा और अपने मुंह को बंद करके हज कर लेगा, वो बहुत कुछ कमा के चला जाएगा। जो हुज्जाज कराम शहीद हुए हैं, इनमें ज्यादा वो लोग हैं जो अनलीगल तरीके पे हज कर रहे थे, जिनके पास हज नुस्ख नहीं था, हज वीजा नहीं था। मुहतरम नाज़रीन, अब तक कितने हुज्जाज कराम शहीद हो चुके हैं? बताया जा रहा है 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और इनमें जो सबसे ज्यादा हुज्जाज कराम शहीद हुए हैं वो अनलीगल तरीके पे हज कर रहे थे, जिनके पास पानी पीने के लिए नहीं था, खाने के इंतजामात नहीं थे, जिनके पास रिहाइश के इंतजामात नहीं थे, खैमों के इंतजामात नहीं थे, जिनके दिलों में खौफ था कि कहीं हमें शुरतें पकड़ ना लें, वो लोग ज्यादा शहीद हुए। मुहतरम नाज़रीन, वो किस तरीके से वो लोग यहाँ आए हुए थे विजिट वीज़ा पे, उम्रा वीज़ा पे, और यहाँ छुप गए। सऊदी हुकूमत ने उनको कहा भी था तुम यहाँ रह लो। उन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर हज किया और ये ज्यादा शहीद हुए। इसका नुकसान आइंदा के लिए क्या होगा? 4-5 महीने पहले ही सऊदी हुकूमत उम्रा वीज़ा को, विजिट वीज़ा को बंद कर देगी। मुहतरम नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए नुकसान हुआ जो सही तरीके से उम्रा करना चाहते थे। मुहतरम नाज़रीन, आखिरी बात, हम आइंदा से तय कर ले, हम गैर कानूनी तरीके पर हज नहीं करेंगे, लीगल तरीके पे करेंगे और जो गैर कानूनी तरीके पे हज करेगा उसको भी रोकेंगे, क्योंकि बगैर इंतजामात के, बगैर खैमों के यहाँ रहना बहुत मुश्किल काम है। शदीद गर्मी की वजह से कितने हुज्जाज कराम शहीद हो गए। इंडोनेशिया के 136 लोग, ट्यूनिस के 35 लोग, ईरान के 11 लोग और इंडियन 68 लोग और पाकिस्तानी बताया जा रहा है 60 के करीब पाकिस्तानी भी इस दुनिया फ़ानी से आखिरत की तरफ चले गए हैं। मुहतरम नाज़रीन, जो लोग चले गए हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला हमें भी जो हुकूमत बताए उसके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब करे। और मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।